السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے۔ آج ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 192، 192 اور 193 آیت۔ بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. پروردگار تو جسے جہنم میں ڈال دے گا گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے جب اس آیت کے اس جملے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ کے ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کے بارے میں امام سے جب استفسار کیا گیا تو آپ نے فرمایا یعنی ان کا کوئی امام نہیں ہے کہ انہیں اس امام کے نام سے بلایا جائے۔ قیامت میں تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو پانچ امام فرما رہے ہیں کہ یعنی اس کا کوئی امام نہیں ہے کہ اس کو نام سے بلایا جا سکے، اور وہ امام ہے ہی نہیں کہ ان کی شفاعت کرے، تو ان کا کوئی شفاعت کرنے والا مددگار نہیں ہوگا۔ جو پیغام اس آیت میں ہے مختصر طور پر، پہلا پیغام یہی ہے کہ قیامت کی آگ بہت شدید اور سخت ہے، لیکن صاحبان عقل کے لیے جو انسان کی کرامت اور بزرگی کے خواہاں ہیں ان کے لیے قیامت کی رسوائی بہت زیادہ دردناک ہے کہ قیامت میں اگر انسان رسوا ہو جائے بہت زیادہ دردناک ہے۔ من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس کو جہنم میں داخل کر دیا اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ دوسرا پیغام، ظالم اور ستمگر دوسروں کی شفاعت سے محروم ہیں۔ ما للظالمین من انصار، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 193 نمبر آیت۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. پروردگار ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ یہ سب دعائیں ہیں صاحبان عقل و خرد کی۔ اس آیت میں شاید ذنوب سے مراد گناہ کبیرہ ہوں، اور سیئات سے مراد گناہ صغیرہ ہوں، جیسا کہ سورہ نساء کی 31ویں آیت میں آیا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو ہم تمہاری سیئات کو مٹا دیں گے، پاک کر دیں گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سیئات جو اس آیت میں سیئات آیا ہے کبائر کے مقابلے میں آیا ہے، لہذا گناہ کبیرہ کے مقابلے میں گناہ صغیرہ مراد ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ سیئات سے مراد گناہ کے آثار ہوں، کہ گناہ کے آثار کو مٹا دیں گے۔ ایسے صاحبان عقل جنہوں نے
ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا اور سمعنا فرمایا، ان کے مقابلے میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اس دعوت پر توجہ نہیں فرماتے، کوئی اہمیت نہیں سمجھتے اس دعوت کی، جو قیامت میں حسرت و نا امیدی کے ساتھ کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ سورہ ملک کی 10ویں آیت پڑھیں گے کہ لو کننا، اگر ہم سن لیتے، اگر ہم غور و فکر کر لیتے، عقل کام میں لے آتے تو ہم بھی جہنمی نہ ہوتے، لیکن یہ صرف گفتگو حسرت و یاس کی ہوگی۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے، صاحبان عقل کو حق کو قبول کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں ہمیشہ، وہ فطرت کی آواز کو قبول کرتے ہوئے فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، وہ انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء کی آواز کا بھی جواب مثبت انداز میں دیتے ہیں۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ دوسرا پیغام، استغفار کرنا، گناہوں کا اقرار کرنا، معترف ہونا پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہم گناہگار ہیں، یہ انسان کے عقل مندی کی نشانی ہے، باہوش ہونے کی نشانی ہے۔ اولو الالباب، اور پھر آیا ربنا فاغفر لنا، یعنی صاحبان عقل اپنے گناہوں گار ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ تیسرا پیغام، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت پر بھرپور توجہ دی جائے، مکمل توجہ اللہ کے پروردگار ہونے پہ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ معافی کے، گناہوں کی معافی کا میدان فراہم کرتا ہے، یعنی سامنے انسان پھر گناہ میں باقی نہیں رہتا بلکہ معافی کی طرف بڑھتا ہے۔ ربنا فاغفر لنا۔ چوتھا پیغام، ایمان مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مقدمہ ہے ایمان، اور پھر اس کے بعد اگر ایمان لے آئے تو مغفرت مل جاتی ہے۔ آمنا فاغفر لنا۔ پانچواں پیغام، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ فاغفر لنا، یہ نہیں کہا فاغفر لی، بلکہ کہا فاغفر لنا، یعنی ہم سب کو بخش دے۔ چھٹا پیغام، پردہ پوشی اور معاف کرنا یہ شان ربوبیت الہی ہے اور تربیت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ربنا فاغفر لنا کفر عنا سیئاتنا، یہ شان ربوبیت الہی ہے۔ ساتواں پیغام، توفنا، یعنی انسان کا مرنا یہ بھی خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ارادے سے ممکن ہے، اسی لیے تو خدا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مارنا، ہمیں وفات دینا۔ آٹھواں پیغام، صاحبان عقل اور جو دور اندیش افراد ہیں وہ اپنے نیک بزرگوں پر جس طرح سے انہیں موت آئی ہے اسی طرح سے وہ مرنا چاہتے ہیں، اسی موت کے مشتاق رہتے ہیں، اور ان کی آرزو اور خواہش یہی رہتی ہے کہ بہترین عاقبت اور بہترین انجام ہو۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ نواں پیغام، ابرار یعنی نیک افراد ایسے مقام اور درجات کی بلندی پر ہیں کہ صاحبان عقل اسی مقام کی آرزو رکھتے ہیں۔ اولو الالباب، اور پھر کہا توفنا مع الابرار۔ عملی زندگی کے لیے یہ سب بہترین دعائیں ہیں، یہ صاحبان عقل کی جو دعائیں ہیں بہترین دعائیں ہیں۔ پروردگارا ہمیں عملی زندگی میں ان دعاؤں کا پھل عطا فرما۔ پروردگارا جیسا کہ ان دعاؤں کو بزرگوں نے کیا ہے، ہم بھی تیری بارگاہ میں ان دعاؤں کے طالب ہیں، ہمیں اس کا بہترین اجر اور بہترین پھل ہمیں عملی زندگی میں عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔